الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران اسلام، زعمائے علاقہ، قابل ست تکریم واجب الاحترام، ذی وقار و ذی احتشام حضرات علماء کرام، معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب لوگ حاجی عبدالمجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ جگہ میں فکر آخرت سے معنون مجلس میں موجود ہیں۔ اس مجلس کا مقصد حضرت حاجی عبدالمجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خدمات اور ان کی زندگی کا تذکرہ اور ان کی خوبیوں کا تذکرہ جیسے ہمارے استاذ محترم فرما رہے تھے وہ کرنا، اور اپنی قبر کی تیاری کی فکر لے کر یہاں سے جانا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذکروا موتاکم بالخیر، کہ دنیا سے جانے والوں کا اچھے انداز میں تذکرہ کیا کرو۔ اور ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان ويقول الناس فيه خيرا والله يعلم منه شرا فيقول الله تبارك وتعالى يا ملائكتي قبلت شهادة عبادي لعبدي وعفوت عن علمه، او کما قال کہ جب دنیا سے کوئی انسان جاتا ہے اور لوگ اس کے بارے میں اس کی اچھی اچھی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس نے فلاں موقع پر مجھے یہ اچھا مشورہ دیا، فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ خیر خواہی کی، فلاں موقع پر جب مجھے پیسوں کی ضرورت تھی مجھے پیسے دیے، مجھے روزگار کی ضرورت تھی تو میرے لیے روزگار کی اس نے محنت کی، فلاں مصیبت پر وہ میرے ساتھ کھڑا ہوا، اس کی اچھی اچھی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور اللہ جانتے ہیں کہ یہ آدمی گناہ گار تھا، واللہ یعلم منہ شرا ویقول الانسان فیہ خیرا، اور لوگ ان کے بارے میں اچھی اور نیک باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں تم بھی جانتے ہو اور میں بھی کہ اس کے نام اعمال میں گناہ لکھے ہوئے ہیں، یہ خلوتوں میں تنہائیوں میں کیا کچھ کرتا تھا اس سے میں واقف ہوں، لیکن میرے بندے اس کی تحسینی کلمات اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ قبلت شہادت عبادی لعبدی، میں اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کروں گا، اپنے بندوں کی گواہی کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اس لیے کہا گیا کہ اذکروا موتاکم بالخیر، دنیا سے جانے والوں کا اچھے انداز میں تذکرہ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کا قبض قدرت میں یہ پوری سلطنت ہے، بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے تم کو، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، ایک گریڈ والا عمل کون کرتا ہے، خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ اگر قرآن کریم کی اس 29ویں پارے کی دوسری آیت سورۃ الملک کو دیکھیں، الذی خلق الموت والحیات،
اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، تو ترتیب میں عقل کے مطابق سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان پیدا پہلے ہوتا ہے اور مرتا بعد میں ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یوں ارشاد فرماتے، الذی خلق الحیات والموت، اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا اور موت کو پیدا کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تذکرے کے اندر موت کا ذکر پہلے کیا ہے اور زندگی کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ عقل سوال کرتی ہے کہ اے اللہ، انسان پیدا پہلے ہوتا ہے، مرتا بعد میں ہے، آپ نے ترتیب میں مرنے کو ذکر پہلے کیا اور پیدا ہونے کا ذکر بعد میں کیا، ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب ملتا ہے کہ انسان کامیاب وہی انسان ہوگا جو اپنی زندگی اپنی قبر کو سامنے رکھ کر گزارے گا۔ کامیاب وہی انسان ہوگا جو اپنی زندگی کے لمحات اپنی موت کو سامنے رکھ کر گزارے گا کہ میں نے دنیا سے جانا ہے، اس لیے کسی کو دھوکہ نہ دوں، ڈاؤٹ نہ دوں، کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہ کروں، ظلم نہ کروں، زیادتی نہ کروں۔ اگر میں یہاں بچ بھی گیا تو قبر میں اور اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے سوال ہوگا۔ غالباً شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب کو یہ شوق پیدا ہوا کہ میں ایک سوال تمام دنیا میں پھیلے ہوئے موجود لوگوں سے جہاں تک جا سکتا ہوں پوچھوں، اور وہ جانے لگا اور پوچھنے لگا کہ اگر آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے، بتا دیا جائے کہ ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد آپ کی موت ہوگی، تو آپ ان 24 گھنٹوں کو کس طرح گزاریں گے؟ جب وہ کسی سے جا کر یہ سوال کرتے تو وہ سوال سننے والا جواب میں کہتا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کے باقی صرف 24 گھنٹے ہیں تو میں وہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کروں گا۔ کوئی کہتا کہ میں روزہ رکھوں گا، تہجد پڑھوں گا، کوئی کہتا کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے 24 گھنٹے گزار دوں گا، کسی نے جواب دیا کہ میں تسبیح کرتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے گزار دوں گا، کسی نے کہا کہ میں والدین کی خدمت کرتے ہوئے گزار دوں گا، کسی نے کہا کہ میں علاقے کی خدمت کرتے ہوئے گزاروں گا، غریبوں کا سہارا بنتا رہوں گا، 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتا رہوں گا۔ وہ سوال کرنے والا ایک اللہ والے کے پاس گیا اور جا کر ان سے کہا کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کی زندگی کے 24 گھنٹے باقی ہیں تو آپ وہ 24 گھنٹے کس طرح گزاریں گے؟ تو انہوں نے بہت نارمل ہو کر جواب دیا کہ جس طرح باقی اپنی زندگی کے 24 گھنٹے گزارتا ہوں، اسی طرح یہ 24 گھنٹے بھی گزاروں گا۔ اس نے کہا، حضرت آپ جس طرح باقی ایام کے 24 گھنٹے گزارتے ہیں، اس خبر کے ملنے کے بعد بھی آپ 24 گھنٹے ویسے ہی گزاریں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میں ویسے ہی روٹین کے مطابق جو کام ڈیلی ہر روز کرتا ہوں اسی طرح وہ 24 گھنٹے بھی گزاروں گا، اس لیے کہ میں 24 گھنٹے میں سے ہر دن اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کر اور موت کو سامنے رکھ کر گزارتا ہوں، اس لیے مجھے اس سے کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں کہ میری زندگی کے باقی 24 گھنٹے باقی ہیں تو میں اس کے لیے کوئی نیا کام کروں۔ میں جو 24 گھنٹوں میں جو بھی کام کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اور ہر کام صرف کے دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور موت کو سامنے رکھ کر کرتا ہوں۔ یہ ہے الذی خلق الموت والحیات، کہ کامیاب وہ انسان ہے جو موت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے۔ اگر میرے اور آپ کے سامنے موت ہوگی، ظلم ختم ہو جائے گا، ہماری زندگیوں سے زیادتیاں ختم ہو جائیں گی، بد اخلاقیاں ختم ہو جائیں گی، گناہ ختم ہو جائیں گے، کرپشن ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کا ذکر کیا اور بعد میں زندگی کا۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ حضرت مجھے نصیحت کیجیے، لیکن بڑی مختصر سی نصیحت کیجیے، لمبی چوڑی نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ سنو، اعمل للدنیا بقدر مقامک فیہا وعمل للآخرۃ بقدر مقامک فیہا۔ اے انسان، دنیا کے لیے اتنا تھک، اتنی محنت کر، اتنا سوچ اور اتنا پریشان ہو جتنا عرصہ تمہیں دنیا میں رہنا ہے۔ وعمل للآخرۃ بقدر مقامک فیہا، اور آخرت کے لیے اتنا تھک، اتنی محنت کر اور اتنا پریشان ہو جتنا عرصہ تمہیں آخرت میں رہنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا میں
70 سال 80 سال حد 100 سال، آج سے 100 سال پہلے بھی زمین کا یہ خطہ موجود تھا لیکن ہم میں سے کوئی نہ تھا، اور آج سے ٹھیک 100 سال کے بعد بھی زمین کا یہ خطہ موجود ہوگا لیکن نہ جانے ہم میں سے کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس طرح کی مجالس اور محافل میں ہم اس نیت کے ساتھ اگر شرکت کریں کہ ہم نے یہاں سے آخرت کی فکر کو لے کر اٹھنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ میرا اور آپ کا یہ بیٹھنا بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا شفیع اللہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر دورہ حدیث میں بخاری شریف کی درسگاہ میں ترمذی شریف پڑھاتے ہوئے ہمیں یہ اشعار سنایا کرتے تھے، اور استادی جب یہ اشعار پڑھتے تھے تو آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ جنہوں نے پوری زندگی حدیث کی خدمت کی وہ فرمایا کرتے تھے کہ عربی کا شاعر کہتا ہے تزوّد من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر وكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر وكم من صبي يرتجى طول عمره وقد نسجت أكفانها وهو لا يدري وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهما لیلۃ القدر، کہ انسان ہر وقت خدا سے ڈرا کر اور ہر وقت قبر کی کالی رات سے ڈرا کر، اس لیے کہ تو نہیں جانتا اذا جن لیل، جب رات چھا جائے گی اور تو اپنے بستر راحت پر جا کر سوئے گا تو کیا وہ بستر راحت تیرا بستر راحت ہی رہے گا یا بستر موت مر جائے گا، بستر موت بن جائے گا۔ هل تعيش الى الفجر، کیا تو صبح اٹھ بھی سکے گا کہ نہیں اٹھ سکے گا، سوئے گا تو ہمیشہ کے لیے سو جائے گا۔ وكم من صحيح مات من غير علة، اور کتنے ہی تندرست ایسے ہیں جن کو کوئی تکلیف نہ تھی، نہ بلڈ پریشر تھا، نہ وہ ہارٹ پیشنٹ تھے، نہ شوگر پیشنٹ تھے، کسی قسم کی کوئی تکلیف ان کو نہیں تھی، چلتے چلتے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں بغیر کسی تکلیف کے۔ وَكَمْ مِنْ عَلِيلٍ عَاشَ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ، اور کتنے ہی بیمار ایسے ہیں جو سالہ سال سے برسہ برس سے ہسپتالوں کے اسٹریچر پر لیٹے ہوئے ہیں لیکن وہ زندہ ہیں، اور جو ان کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ وَكَمْ مِنْ صَبِيٍّ يُرْتَجَىٰ طُولُ عُمْرِهِ، اور کتنے بچے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں باپ اس کو اپنی گود میں اٹھاتا ہے اور ایک خواب سجاتا ہے کہ میرا بچہ بھی لڑکنا سیکھے گا، پھر چلنا سیکھے گا، پھر بولنا سیکھے گا، پھر پڑھنا سیکھے گا، پھر یہ تعلیم حاصل کرے گا، میں اس کی شادی کرواؤں گا، روزگار حاصل ہوگا، میرے پوتے ہوں گے۔ اتنے خواب سجا کر بیٹھا ہوتا ہے حالانکہ اس بچے کا کفن مارکیٹ میں تیار ہو کر آ چکا ہوتا ہے۔ وَكَمْ مِنْ عُرُوسٍ زَيَّنُوهَا لِزَوْجِهَا وَقَدْ قُبِضَتْ أَرْوَاحُهُمَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، اور کتنے ہی جوڑے ایسے ہیں کہ دلہن تیار ہو رہی ہے کہ آج اس کی بارات ہے، آج دلہے نے آنا ہے، اور دلہا تیار ہو رہا ہے کہ آج میں نے اپنی اہلیہ کو لے کر جانا ہے، اور ان کی شادی کی تقریبات کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ دلہا دلہن کے لیے سج رہا ہے اور دلہن دلہے کے لیے سج رہی ہے، لیکن ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، دلہن کو دلہے کا چہرہ دیکھنا اور دلہے کو دلہن کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو انسان کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے والد محترم اکثر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے کہ پہلے پردادا، پھر دادا، پھر والد، پھر بیٹا، پھر پوتا، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ پردادا زندہ ہوتا ہے، پڑپوتا فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو محافل ہیں میرے بھائیوں، یہ صرف اس مقصد کے لیے ہوتی ہیں کہ میرے اور آپ کے دل کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو، اور اس فکر کو لے کر ہم اٹھیں اور 5 وقت باجماعت مسجد کے نمازی بنیں اور نیک اعمال کی جستجو کریں۔ اور حاجی عبدالمجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو خوبیاں میرے استاد محترم نے ارشاد فرمائیں، ایک خوبی ان کی یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑا۔ بھائی مولانا شاہد مجید صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی مولانا زاہد مجید صاحب دونوں خیر المدارس کے فاضل ہیں، دونوں نے خیر المدارس میں درس نظامی مکمل کیا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ محبت سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کا نامہ اعمال نیکیوں والا بند ہو جاتا ہے، اب کوئی نیکی لکھی نہیں جاتی، مگر 3 کام ایسے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ ان کے نام اعمال میں ثواب لکھتا رہتا ہے۔ من صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ والا کام کر گیا، مدرسہ بنا گیا، مسجد بنوا گیا، کوئی ہاسپٹل بنوا گیا، درخت لگوا گیا، پانی کی سبیل لگوا گیا، تو جب تک وہاں سے لوگ پانی پیتے رہیں گے، درخت سے سایہ حاصل کرتے رہیں گے، مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے، مدرسے میں علماء اور حفاظ بنتے رہیں گے، جہاں ان کو ثواب ملے گا بنوانے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسرا فرمایا او علم ينتفع به، عالم دین تھا، اس نے کتابیں لکھی،
اس کتابوں سے لوگ فائدہ اٹھانے لگے، یا کسی نے عالم دین کی کتابوں کی تشہیر کے لیے مال لگایا تاکہ اکناف عالم میں یہ کتابیں پھیلیں اور لوگ پڑھیں، تو جب تک وہ کتاب سے لوگ علم حاصل کرتے رہیں گے تو جہاں علم حاصل کرنے والوں کو ثواب ملتا رہے گا، ان کتاب لکھنے والوں کو، کتاب کی تشہیر کرنے والوں کو بھی اللہ ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور تیسرا فرمایا ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد چھوڑ کر گیا، وہ جب بھی ہاتھ اٹھائے گا دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کا بھی اور اس کی دعاؤں کا بھی ثواب اس کے والدین کو عطا فرمائے گا۔ تو اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کر گئے ہیں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے ایسی اولاد چھوڑ کر جائیں، ایسے اعمال کر کے جائیں کہ جب ہم قبر میں جائیں تو ٹھنڈی ہوائیں ہمیں پہنچتی رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔